بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون اصل میں ایک شخص کا نام تھا، پھر دور جاہلیت میں یہ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ یہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور ایک قول کے مطابق آپ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا۔ اپنے دور کے قاضی اور مفتی تھے، مگر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں فتویٰ دینا ترک کر دیا تھا۔ آپ کو 4000 انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی عمر 1000 سال ہوئی۔ حضرت ذوالقرنین کا اصلی نام اسکندر ہے، بعض نے عبداللہ بن دہاق بن سعد، بعض نے مصعب بن قرین بن ہلال اور بعض نے المنذر بن اسما کہا ہے۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی، ان کے وزیر اور صاحب لواء تھے۔ آپ نے اسکندریہ شہر بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ اصحاب کہف غار میں 309 برس تک سوتے رہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یعنی اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے 9 اوپر۔ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات شریف کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوا، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بروز قیامت سب سے پہلے کس کی قبر شق کی جائے گی؟ تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میں پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر شق ہوگی، اور پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا شفاعت قبول کیا جانے والا ہوں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ غزوہ بدر میں حضرت سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خشک لکڑی عطا کر دی۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر ہلائی تو وہ سفید مضبوط تلوار بن گئی۔ صحابی آخری عمر تک اس سے تلوار کا کام لیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نور کی برکت سے غرق ہونے سے بچایا، کیونکہ اس وقت نور محمدی حضرت سیدنا سام رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک کہ اے محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔